سائل کہتا ہے اس شخص کا کیا حکم ہے جو ارکان اسلام کا اقرار کرے پھر انہیں سستی کی وجہ سے چھوڑ دے؟ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو جو شخص نماز پڑھنا چھوڑ دے تو جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اسے توبہ کروائی جائے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ اگر توبہ نہیں کرتا اور اپنی اس بدعملی پہ ڈٹا ہوا ہے تو حد کے طور پہ ایسے شخص کو مسلمان خلیفہ قتل کروا دے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کفار کو تبلیغ کرو، ان کے ساتھ معاملہ جہاد کا آئے تو پھر ان کے اوپر شرط ہے کہ یہ اپنے کفر و شرک سے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، توبہ طائب ہو کر پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام کر لیں پھر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جہاد کروں، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ کس وقت تک یہ جنگ، یہ جہاد، یہ قتال جاری رہے؟ جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار نہ کر لیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، توحید قبول کرنے کے بعد نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کر لیں عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، پھر انہوں نے اپنا خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے۔ خون اور مال، جان اور مال کب محفوظ ہوا؟ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، انہوں نے جان، مال، خون یہ بچا لیا مجھ سے سوائے اسلام کے حق کے۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو مسلمان حاکم اس کو قتل کرے گا، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یہ تو اسلام کا حق ہے۔ وگرنہ وہ توحید کو قبول کرنے کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تو اب ان کا قتل جائز نہیں ہے، سوائے اگر ان تین باتوں پر ان میں سے کسی کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے تو عملاً یہ معاملہ ہوگا، وگرنہ ان کا حساب ان کے اللہ کے ذمے ہے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس کو روکنے والا اگر صرف سستی کرتا ہے تو حاکم وقت اس سے سختی کا معاملہ کرے گا اور زکوٰۃ کے مال کے علاوہ اس کا کچھ فالتو مال بھی لے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ مَعَهَا، اگر یہ ہم سے زکوٰۃ روکیں گے تو ہم زکوٰۃ کا مال بھی لیں گے اور بطور سزا اس کے ساتھ اس کا آدھا مال بھی لیں گے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا اور نہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا، زکوٰۃ کا، اس کی فرضیت کا انکار کر دے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اور آپ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ ان کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے حاکم وقت اس سے قتال کرے گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہی صحابہ کا عمل تھا، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا جس پہ تمام صحابہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں، ہاں خلیفہ وقت یا اس کا مقرر کردہ قاضی وہ اس کو سزا دے، ادب سکھائے اور ارکان اسلام پہ عمل کرنے کے لیے مناسب جو سزا مقرر کرے وہ اسے دے۔ اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو حج ساری زندگی کے ساتھ متعلق ہے، جب انسان مرے گا تبھی ساقط ہوگا، وہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے،
لیکن اس فریضے کو جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔